آج سے 50 سال پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سردار جس کی بیٹی چاہے اٹھا سکتا تھا، سردار جس کا بچہ چاہے مار سکتا تھا، سردار جتنا چاہے زور آوری کر سکتا تھا۔ قبائلی نظام اب ختم ہونا چاہیے، ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کو بہتر یہ ہے کہ دفنا دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بدبو کرے۔ وہ سردار جو پنجابی کو نسل پرستی کی گالی دیتا تھا، پنجابی سامراج کہتا تھا، وہ سردار اپنی بچی کو اس کی خواہش پر اس کی لو میرج کروا رہا ہے اسی پنجابی کے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے DBI، آپ کی خدمت میں حاضر ہے دورہ ملوچ۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف یا تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ جانے مانے ہوئے مصنف، صحافی، لکھاری، کالم نگار، جو بھی کہیں، ہر نام، ہر جو ہے تخلص ان پر فٹ آتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی عابد میر صاحب۔ آج ہم نے میر صاحب کو جو زحمت دیا، بلوچستان میں حالیہ جو ایک واقعہ پیش آیا، کچھ سردار کہیں یا سرداروں کے نائب کہیں جنہوں نے ایک بچی کو اغوا کیا، اور تاحال وہ معاملہ پڑا ہوئے، اور بلوچستان میں تمام جو قومی شاہراہیں ہیں وہ بند ہیں۔ اس وقت لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پہلے تو میر صاحب آپ کو DBI کے شو پر ویلکم کر دیں۔ شکریہ۔ میر صاحب بیسیکلی یہ بتائیے گا، یہ بلوچستان کا نام آتا ہے، اس کے بعد سردار کا آتا ہے، نواب کا آتا ہے، یہ سردار ہے کس بلا کا نام؟ یہ ذرا تھوڑا ڈیفائن کیجیے گا۔ یہ وہ بلا ہے جو کوئی 200 سال سے بلوچستان کو کھا رہی ہے، اور تب سے، جب سے خاص طور پر انگریز کے قبضے کے بعد سے۔ اس سے پہلے کا سرداری نظام ہمارا اپنا تھا، قبائلی ایک جو طرز تھا ہمارا، اس کے مطابق چنا جاتا تھا کوئی اچھا آدمی، کوئی شریف آدمی، کوئی زوراور آدمی، طاقتور آدمی جو قبیلے کی حفاظت کر سکے۔ وہ ایک طریقہ کار تھا، کل میں لکھ چکا ہوں اس پر تفصیل سے، کہ ایک ضرورت تھی ہمارے سماج کی تو ہم نے قبائلی نظام اپنایا، ایک ضرورت تھی ہمیں سرداری نظام کی، ہم نے سرداری نظام اپنایا۔ آج 21ویں صدی میں بیٹھ کر اس کے نہ تو یہ نظام قابل قبول ہے، نہ اس نظام کے تحت یہ ٹائٹل قابل قبول ہے۔ کوئی بھی شخص اب اگر اپنے نام کے آگے سردار لکھتا ہے تو ناقابل قبول ہونا چاہیے بلوچستان میں۔ اچھا، یہ بتا دیجئے گا، یہ جو قبائلی نظام ہے، اس میں مختلف چیزیں جو ایڈ کی گئی ہیں۔ قبائلی میں غیرت کے نام پر قتل آ جاتا ہے، سرداروں کے جو چار دیواری ہے یا ان کے امان میں جو بچیاں جاتی تھیں ان کو محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سرداروں کو بیسیکلی جو قبائلیت انگریز کے انوینشن سے پہلے جو قبائلیت تھا وہ اور اب کا کتنا ڈیفرنٹ ہے؟ وہ تو ختم ہو چکا نا۔ جو انگریز کے دور سے پہلے تھا وہ نظام تو سارے کا سارا مینوپولیٹ ہو چکا انگریز کے آنے کے بعد۔ اس سے پہلے تو سرداری سب سے بڑا اہم کام یہ تھا کہ سردار موروثی نہیں تھا۔ یہ نہیں ہوگا کہ سردار جو آپ نے بنایا ہے اب اس کا نسل در نسل اسی کی سرداری چلے گی۔ یہ انگریز کے آنے کے بعد ہی خراب ہوا معاملہ۔ ہسٹورینس نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر یہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جب سے انہوں نے آ کے خراب کیا ہے تب سے ہی مین پاور جب ایک آدمی کے پاس آ گئی، طاقت ساری کی ساری، تو وہاں سے ہی ساری گڑبڑ شروع ہوئی ہے۔ اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے پھر وہ تمام حربے آزمائے جاتے ہیں جو عام آدمی کو کمزور کر سکے، اس کی طاقت کو توڑ سکے۔ تو یہ جو بچیوں کو اپنے یہاں لانا، فیصلے کرنا، اپنے گھر میں کے اندر رکھنا، اور کتنی کہانیاں ہیں۔ یہ تو ایک کہانی ہے جو اتفاق سے سامنے آ گئی ہمارے، اور شکر ان کی اپنی فیملی نے پروٹیسٹ کیا، ان کے بھائی پڑھے لکھے ہیں، وہ سڑکوں پر لے آئے، سڑکوں تک آ گئے، احتجاج آ گیا، اور سوشل میڈیا کے توسط سے یہ پھیل گیا۔ ورنہ کتنی کہانیاں ہیں جو روزانہ ان ٹارچر سیلوں کے اندر اور ان کے بنائے ہوئے اپنے جو ذاتی سرداروں کے بنائے ہوئے جو جیلیں ہیں ان کے اندر۔ 2 سال پہلے آپ سب کو یاد ہوگا بارکھان، بالکل، اس پر ہم نے کافی رپورٹ بھی کی۔ وہ اگر ہو جاتا بر وقت تو شاید اس کا کچھ اثر پڑتا، لیکن کیونکہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی سینکڑوں کہانیاں ہیں جو ہر اس علاقے میں، یہ تو ہم 4-6 شہر ہیں جن کی خبریں ہم اور آپ سن لیتے ہیں، باقی علاقے میں پاکستان میں کے دوسرے علاقوں میں تو کوئٹہ کے علاوہ اور کسی علاقے کی بھی خبر نہیں جاتی۔ کوئٹہ میں بھی 4-6 شہروں کی خبریں آ جاتی ہیں، مکران میں، گوادر میں، تربت میں، خضدار میں کیا ہوا، لیکن انجیرہ میں کیا ہو رہا ہے یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں، کسی کو یہ پتہ بھی نہیں انجیرہ کہاں پر، اور وہ ریاست کیسی ہے۔ یہ ریاست کے اندر اکثر کہا جاتا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست قابل قبول نہیں ہے۔ ریاست کے اندر ریاست کی اگر مثالیں دیکھنی ہیں تو ہر اس علاقے میں جائیں جہاں پر سردار کی عملداری ہے، کوئی بھی سردار ہو، اس کے علاقے کے اندر چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریاست کے اندر ریاست کیسی ہوتی ہے۔ جتنے ہمارے علاقے ہیں جہاں جہاں پر بھی سردار نام کا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ سب کے سب 18ویں صدی کا علاقہ ہے، 19ویں صدی کا علاقہ ہے، 21ویں صدی صرف اور صرف 10 شہروں کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے بلوچستان میں۔
اچھا یہ جو ہوتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، اس کے توسط سے ہی انگریز نے سوچا اگر سب کے اوپر رول کرنا ہے تو کچھ سرداروں پر ہی اپنا ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کو آگے لایا جائے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کا جو ہے جو خیام ہے وہ عمل میں لائے جائے۔ جی، یہ اس کو سنڈے من پالیسی کہا جاتا ہے نا. یہ سنڈے من نے پہلی دفعہ جب انہوں نے دیکھا کہ بلوچ جو ہے ٹرائبل سسٹم تھا اور ہر ٹرائب کے اندر ایک سردار موجود ہوتا تھا اور لوگ اس کو عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس سے فیصلے سب کا کرواتے محافظ تھے، ہوتا تھا سر۔ محافظ تھا، سنبھالتا تھا، سارے اس کے فیصلے کرتا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ بجائے اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے، ان کو کنونس کیا جائے کہ ہم آپ کے حق میں یہ جو قبضہ ہے ہمارا وہ ہم آپ کی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کو کنونس کرنا، سمجھانا مشکل کام ہے. اس کی جگہ پہ 10 سردار ہیں ٹوٹل کل ملا کر، یا 20 سردار ہوں گے، ان کو آپ اپنے ساتھ ملا لو تو آپ یہ جتنا قبائل ہیں، جتنے ہزاروں کی تعداد میں پھیلے ہوئے، وہ آپ کے انڈر آ جائیں گے. اور بالکل یہی کیا انہوں نے. اچھا یہ بتا دیجئے گا سردار جو ہے ابھی موجودہ دور میں جیسے آپ نے کہا اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، تو پھر ہم نے ایک دور دیکھا ایک ڈکٹیٹر نے اتنی سرداروں کی بھرمار کی، حالانکہ وہ کہتا تھا یہ 3 سردار جو ہے مسئلے کے حل ہیں، مسئلہ بلکہ مسئلے کے جڑ ہیں، یہ لوگ ان کو ختم کیا جائے تو مسئلے ختم ہو جائیں گے. پھر اتنے سرداروں کو وجود میں آنا، مطلب یہ انگریز والا فارمولہ تو بڑا دہرایا جا رہا ہے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ختم نہیں کیا سرداروں کو، وہ مسئلہ ان کو جن سے تھا 2-3 سے، ان کو ہی ختم کیا یا سپریس کیا، ان پر ہی دباؤ رکھا. باقی سرداروں کو تو ختم نہیں کیا انہوں نے. یہ تو بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا 1970 کے زمانے میں کہ آج کے بعد بلوچستان میں سرداری نظام ختم، اعلان کیا. اور وہ اعلان جہاں کیا وہ ایک سردار کے جلسے میں ہی، سردار اس کے پہلو میں بیٹھا. اور اتفاق دیکھیے یہ اسی ثناء اللہ زہری صاحب کے والد تھے میر دودہ خان زہری، جن کے جلسے میں اسی علاقے میں بیٹھ کر بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا. تو زہری صاحب نے، دودہ خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم پاگل ہو کیا، یہ اگر ختم ہو جائے گا تو ہماری سرداری کہاں جائے گی. تو اس نے کہا یہ جاتا ہے کہ بھٹو نے اس وقت کہا کہ اس سردار کے علاوہ باقی سرداری ختم ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ختم نہیں کرتے، نہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. آج بھی بلوچستان کی آدھی سے زیادہ اسمبلی سرداروں پر مشتمل ہے. بلوچستان کا شاید ہی کوئی نامی گرامی سردار ہو چند ایک کے علاوہ جو اس وقت موجودہ اسمبلی میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ سردار زدہ اسمبلی ہے، یہ سردار زدہ سماج ہے ابھی تک. اور جن کے خلاف لوگوں میں کیا ری ایکشن ہے وہ آپ سڑکوں پر دیکھ لیں کہ لوگ ان کو کتنا احترام دیتے ہیں، کتنا ووٹ دیتے ہیں. اچھا آپ نے لکھا تھا سردار کی سرداری کو ماننا ہے، اس بات کی گواہی کہ آپ کی بیٹھنے کی جگہ سردار کے جوتوں میں ہے، یعنی اور سردار کو کرسی پر سرداری نظام کو تسلیم کرنا، دوسرے الفاظ میں اپنے عزت نفس کو. یہ شاہ محمد مری صاحب کی کی ایک انٹرویو کوٹ میں ہے. ان کے کوٹ تھا. جی اچھا مطلب ذرا اس کو ایکسپلین کریں گے کہ مطلب سرداری دور جدید میں ماننا ایسا ہے، مطلب اپنے جو عقل ہے، نظریات ہے، اس کے مطلب برعکس ہی آپ چلے جائیں تو پھر سرداری کو. بھائی خدا نے انسان تو سارے برابر پیدا کیے، یہ تقسیم تو انسانوں کی پیدا کرتا تھی. بالکل. کون بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا، وہ ٹھیک ہے عہدے کے لحاظ سے آپ کسی کو احترام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یا کسی کی بزرگی کی وجہ سے کسی کو احترام دیتے ہیں، کسی کے کردار کی وجہ سے. میرا خیال ہے جو فقرہ میں لکھا تھا آخری وہ یہ تھا کہ قوم کو کردار چاہیے، سردار نہیں چاہیے. تو کردار عام سیاسی کارکن کا اگر بڑا ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے، کردار اگر سردار کا اچھا ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے. لیکن آپ صرف اس وجہ سے احترام مانگنا چاہتے ہیں، اس کو بڑی کرسی پر بٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سردار ہے. اور آپ کا خیال ہے کہ خدا نے اس کو سردار پیدا کیا. خدا نے کسی کو سردار پیدا نہیں کیا، سردار ہم نے خود بنایا تھا اور اپنے کسی کام کے لیے بنایا تھا. وہ کام وہ نہیں کر رہا تو پھر کس چیز کی سرداری بھائی؟ صرف ایسے کہ آپ کیونکہ 100 سال پہلے آپ کے خاندان میں ایک سردار تھا تو آپ اس کی اولاد ہو تو وہ آپ کی سردار. یہ تو سید چلے ہوتے ہیں کہ جی وہ کیونکہ آل رسول سے ہیں تو اس کا احترام کیا جائے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی، یہ آل رسول تو نہیں ہے خدا نخواستہ کہ آپ اسی سے ہی ہیں تو بس نسل در نسل چلتا رہے گا. ایک وقت کی ضرورت تھی، ہم نے آپ کو احترام دیا، اب آپ کردار سامنے لے آئے اپنا تو آپ قابل احترام ہے. اگر آپ کے پاس کردار نہیں ہے تو کوئی سردار قابل احترام. اچھا یہ بتا دیجئے گا میر صاحب، بلوچستان کی جو اسمبلی کے سردار ہیں، جتنے بھی اسمبلی کے، بلوچستان میں اسمبلی کو دیکھا جائے، آج جیسے آپ نے کہا سردار زدہ اسمبلی، اسمبلی میں بھی وہی سردار آتے ہیں. مجھے ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ اب جسٹ ہم پر حکمرانی کسی دوسرے پاور کے تھرو پر کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی ان کی حیثیت عوام میں بھی کچھ نہیں رہی ہے. اس میں آپ کیا مطلب اس کو مزید ایکسپلین کریں گے؟ ان کی اپنی جو پاور ڈویژن عوام میں ابھی ان کی لو لیول پر، گراؤنڈ لیول پر دیکھیں، سماجی کارکن کے آج کل ایک بہت بڑا عزت ہے، یا عام جو سوشل ورکر کا، ان کی عام گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہے. ان کو ایک پاور کے تھرو جیسے انگریز نے ان کا انوینشن کیا اسی کے ذریعے چلایا جائے.
کیا کہنا ہے، آپ نے رائے دے دی، اب صحافی ہیں، آپ کی نظر ہے چیزوں کے اوپر، آپ خود دیکھ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر جو ان کا عزت ہے، احترام ہے، ووٹ ہے. یہ تانا عام طور پر پنجاب میں دیا جاتا ہے کہ بلوچ سرداروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بلوچ آج بھی سرداروں کے کو ووٹ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جو موومنٹ ہے، بن رہا ہے مومنٹم جس طرح کا، کہ یہ احساس ہو جانا چاہیے اس طرف بھی، دوستوں کو پتہ چلنا چاہیے، پنجاب کے دوستوں کو یا سندھ خیبر پختونخوا میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی نے پبلک نے ووٹ دیا ہے، تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پبلک یہ ہے جو اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہے اور سردار کے خلاف موجود ہے، سرداروں کے ان کے باڈی گارڈوں کے خلاف موجود ہے. تو پبلک سینٹیمنٹ یہ ہے، اور سردار تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں اسمبلی میں کل اچھی بات یہ ہے جو سوشل پریشر بنا ہے اس کی وجہ سے کل یونانیمسلی یہ ہوا کہ پوری اسمبلی نے مذمت کی ہے، وزیر اعلیٰ سے لے کر اپوزیشن سے لے کر حکومتی ارکان نے، سب کے سب نے. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے آج کی اسمبلی میں جو اس واقعے کو کی مذمت نہ کرے یا اسے قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. آج سے 50 سال پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. سردار جس کی بیٹی چاہے اٹھا سکتا تھا، سردار جس کا بچہ چاہے مار سکتا تھا، سردار جتنا چاہے زور آوری کر سکتا تھا، اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اس لیے ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ یہ جمہوری نظام کھوکھلا ہے، گندا ہے، برا ہے، اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، لیکن یہ اس نظام کی وجہ سے ہی ہے. یہ نظام آگے چل کر مزید ترقی کرے گا، اس کے بعد مزید کوئی نظام آئے گا، لیکن قبائلی نظام اب ختم ہونا چاہیے، ختم ہو چکا ہے. اب اس کو بہتر یہ ہے کہ دفنا دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بدبو کرنے لگے. یہ بتا دیجیے گا، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی سرداری قبائلی نظام میں تو ویسے ان کو بڑے بیریئرز میں ان کو قید کیا ہوا ہے، تو خواتینوں کے جو موجودہ نسل ہمارا ہے وہ ہے، جیسے اب BYC کو اٹھا لیں، موسٹلی جو پرومیننٹ لیڈرشپ ہے وہ خواتین کی ہے. بلوچستان میں خواتین کے جو لیڈرشپ ہے اس کے مستقبل کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں، جہاں مردانہ سوسائٹی جس کو کہیں، پدرشاہی نظام میں بھی ابھی خواتین بلوچستان کو لیڈ کریں گی، اور ایک سردار کو اور عام بلوچ جس کا ذہنیت ہے کہ خواتین گھر تک رہے، وہ کیسے قبول کرے گی؟ نہیں، سردار کی یہ ذہنیت ہی اسی نظام نے، یہ جو جمہوری نظام جس سے ہم اور آپ بیزار ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اسی نظام نے سردار کی یہ مردانگی بھی ختم کر دی. وہ سردار جس کی بیٹی کا، بچی کا ہم اور آپ نام نہیں جانتے تھے، علاقے میں رہتے تھے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا سردار کی بچی کا نام کیا ہے، بیٹی کا نام کیا ہے. آج اس کی بیٹی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تقریریں کر رہی ہے، میڈیا کے سامنے آ کر تصویریں بنوا رہی ہے، اور اس کے لیے سردار خود تالیاں بجا رہے ہیں. وہ سردار جو پنجابی کو نسل پرستی کی گالی دیتا تھا، پنجابی سامراج کہتا تھا، وہ سردار اپنی بچی کو اس کی خواہش پر اس کی لو میرج کروا رہا ہے اسی پنجابی کے ساتھ. تو یہ سسٹم کی جتنا بھی برا سسٹم ہے، لیکن یہ سسٹم کی نعمتیں ہیں. یہ جتنا مزید آگے جائے گا، جتنا ہوگا، اتنی جدت آئے گی اس کے اندر. اور یہ ان کی جتنی 2 نمبریاں تھیں یا جتنے ان کے سیاست کے لیے انہوں نے نعرے بنائے تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. جتنا جلدی ہو سکے گا ٹوٹے گا. باقی بلوچستان کا مستقبل جن کے ہاتھ میں ہے وہ وہی چلائیں گے اس کو. اچھا، خوزدار کے واقعے پر کچھ مزید جو آپ کے دل میں ہو، اس پر حکومتی سطح پر ہونا چاہیے تھا یا عوامی سطح پر مزید رد عمل آنا چاہیے تھا؟ ایک بچی جس کو گن پوائنٹ ہی کہہ سکتے ہیں، جو بیان آپ نے دیکھا آسما بلوچ کا، جو میں تو رات کو 1 بجے کے ٹائم دیکھا، میں تو خود مطلب اپنے سینٹیمنٹس میں کنٹرول میں نہیں کر پایا کہ ہم ایسے ایک سماج میں جہاں رہتے ہیں، ہم خود کو عزت دار بھی کہتے ہیں، قبائلی لحاظ سے بھی عزت دار کہتے ہیں، اور ڈیموکریٹک سوسائٹی خود کو کہتے ہیں کہ ہم اظہار رائے پر بھی یقین رکھتے ہیں. وہ ایک خاتون کو بندوق کے نوک پر یہ کہلایا جائے کہ مجھے جو ہے یہ شخص پسند ہے، جو کہ کسی اینگل سے مجھے تو نہیں لگتا ہے. نہیں، یہ پبلک جو ریئیکشن تھا وہ جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہوا ہے. اس سے زیادہ پبلک کا ریئیکشن ہو نہیں سکتا کہ آج 70% 80% بلوچستان بند پڑا ہوا ہے. شاہراہیں پورے بلوچستان سے بند پڑی ہوئی، اور لوگ اپنے طور پر نکل رہے ہیں. بلوچ نے بطور مجموعی، بطور قوم خود کو غیرت مند، عزت مند ثابت کیا ہے. میری بہن نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے غصہ ہے. آپ کی بہن نہیں ہے، ذاتی طور پر آپ کو غصہ ہے. یہ جو لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، یہ ان کی تو بہن نہیں ہے. بہن تو ایک آدمی کی ہے، 2 بھائیوں کی ہوگی، لیکن وہ سب پورا بلوچستان اس کو اپنی بہن سمجھ کر سڑکوں پر نکل آیا ہے. تو یہ بطور مجموعی سماج کے لیے فائدہ مند ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پورا بلوچ سماج اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، اور یہ بتانا بھی کہ وہ عزت مند سماج ہے. اس طرح کی کوئی حرکت کہیں پر بھی گوارا نہیں کی جاتی کسی بھی باعزت سماج کے اندر.
اور جو ریئیکشن پھر انتظامیہ کی طرف سے ہے اس سوشل پریشر کے بعد، وہ بھی اپنی جگہ پر قابل احترام ہے. اچھی بات ہے کہ اب جتنا جلدی ہو سکے، اچھی بات ہے کہ اس کو پکڑا جائے مجرم کو، اور قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے. اس کے بھائی نے بھی آج یہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور امید ہے کہ اس پر مزید اچھا ریئیکشن ہوگا، اس لیے کہ پبلک جب تک سڑکوں پر ہے اور وہ اس ریئیکشن کے حق میں، وہ چاہتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. لیکن میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے، جب ہم بھی جرنلزم کر رہے تھے یہیں پر اسی بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر، اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ اتنے بڑے احتجاج کا، اتنے بڑے طاقتور قبائلی سرداروں کے خلاف. اور ہر وہ آدمی جس کے ہاتھ میں، زور آور آدمی جو سڑک پر بندوق لے کر گھومتا ہے، اس کے خلاف پبلک بندوق کی نوک ہی پر اپنا حکومت منوانا چاہتا ہے، اپنی سرپرستی اپنا خود جو بالا کیا بندوق کی زور پر. یعنی ایک جاہل آدمی بندوق کے زور پر ایک پڑھے لکھے گھرانے کو، جس کے گھرانے کے سارے لوگ پڑھے لکھے ہی ہیں، جو بھائی ان کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہے، اور بچی پڑھی لکھی ہے. وہ تو پڑھے لکھے لوگوں کو اور پڑھا لکھا آدمی اس طرح کا ریئیکٹ کر ہی نہیں سکتا تھا. پہلے وہ سوچتا نہیں تھا کہ اس طرح کا ریئیکشن کرنے کا مطلب آپ ختم ہو جائیں گے، پورا خاندان آپ کا قتل کر کے دفنا دیا جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا، نہ کوئی اس طرح کا کوئی احتجاج ہوگا. تو آج لوگ اگر سڑکوں پر نکل رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور پورا یونانیمسلی ہو رہا ہے کہ پورے بلوچستان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. کہ پاکستان کو ہمارے در سے کیا لینا دینا. نہیں، اچھی بات یہ کہ جو بڑی تنظیمیں ہیں جتنی عورتوں کے حقوق کی، انہوں نے بھی اس پر اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اگلے 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں، تو یہ انٹرنیشنل پریشر بھی بن سکتا ہے، عالمی سطح تک بھی معاملہ جا سکتا ہے. لیکن تب ہوتا ہے جب یونٹی میں ہو، جب آپ اتنے اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر آواز آپ کی سنی جاتی ہے. شکریہ میر صاحب. یہ تھے عابد میر صاحب، جو کہ خوزدار واقعے کے متعلق اور بلوچستان میں قبائلی اور سرداری نظام کے متعلق، اور بیسیکلی قبائلی نظام کے متعلق بتا رہے تھے ہمیں کہ قبائلی نظام کیسے وجود میں آیا اور اس وقت اس کی کیا ضرورت تھی. موجودہ صورتحال میں 21ویں صدی میں جہاں دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دنیا جو ہے چاند کو ایکسپلور کر چکا ہے، مزید جو ہے ایکسپلوریشن جاری ہیں، اس میں ابھی سرداری اور قبائلی نظام اور بندوق کی نوک پر اور ایسے شخص کو کسی پر تسلط نہیں کیا جا سکتا ہے، جہاں دنیا ڈیموکریٹک پروسیسز میں آئے دن کچھ نہ کچھ نئی انوینشن کر رہی ہے، نئی جو ہے ترامیم کر رہی ہے. تو موجودہ صورتحال میں جو بلوچستان کی لیڈرشپ آئی ہے، وہ چاہے BYC کی شکل میں ہو یا بلوچستان کی جو ماسز ہیں، جو اویئر ہو چکی ہیں کہ ہمارے رائٹس کہاں پر ہیں، ہمارے بات کرنے والے کہاں پر ہیں اور کون ہیں اور کون ہمارے ہمدرد ہیں. اس واقعے کا ایک مثال جو خوزدار کا واقعہ ہے، جہاں پورے بلوچستان میں ہائی ویز اس وقت بند ہیں، لوگ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. بلوچستان بار کونسل نے اپنی جو عدالتی کارروائی ہیں اس سے بائیکاٹ کی. بلوچستان اب کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوچستان اویئر ہو چکا ہے کہ ہمیں کن چیزوں پر کیسے لیڈ کرنا چاہیے. تو عابد میر صاحب نے جو ہمیں اپنے بہت زیادہ انفارمیٹیو انسائٹ سے جو آگاہ کی، اس پر ہم ان کے مشکور ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح پوڈ کاسٹ میں اس طرح لوگوں کو سامنے لایا جا سکے جو بلوچستان کے گراؤنڈ ریئلٹیز اور ہسٹری کے متعلق معلومات جو ہے وہ سامنے لا سکیں. فی الحال کے لیے دورہ ملوچ کو دیجیے گا اجازت. ملیں گے کسی اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.